الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ ترجمہ: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے ہوشمند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں، ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جس میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یعنی پچھلی قوموں کا حال سنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا گیا کہ ان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے، یعنی کہ اچھائی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے بکثرت موجود رہنے چاہیے۔ گزشتہ قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ عام طور پر لوگ عیش و عشرت کے نشے میں چور ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، اور ان میں سے جو بڑے با اثر لوگ تھے ان میں کوئی خیر باقی نہ رہا، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے منع کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح کفر و عصیان اور ظلم و طغیان سے دنیا کی جو حالت بگڑ رہی تھی اس کا سنوارنے والا کوئی نہ رہا۔ جب تک کسی قوم کے اندر لوگ اچھائی کی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور برائی کرنے سے روکتے رہتے ہیں تو پھر کفر و عصیان اور ظلم و طغیان حد سے نہیں بڑھتا، لیکن اس کے برعکس حد سے بڑھ جاتا ہے۔ چند گنتی کے آدمی جو ہیں انہوں نے امر بالمعروف کی کچھ آواز بلند کی، مگر نقار خانہ میں طوطی کی صدا کون سنتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منع کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے، باقی سب قوم تباہ ہو گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نیک لوگ غالب ہوتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی، تھوڑے تھے سو آپ بچ گئے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم کرنے سے نہ روکا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر بیٹھیں تو قریب ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے عام عذاب بھیجے جو کسی کو نہ چھوڑے۔ العیاذ باللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔